عامل کی تعریف پڑھیں گے. کس کی تعریف پڑھیں گے؟ عامل کی تعریف. کل آپ نے مورب پڑھا تھا، پھر مورب کا حکم بیان ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اعراب پڑھا تھا اور اعراب کی اقسام مصنف نے آپ کو بتا دی تھی. مورب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. اور بولو تو صحیح. جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، وہ نقل ہو یا تقدیر ہو. اور صاحب کافیہ نے آپ کو مورب کی کیا تعریف بتائی ہے؟ مورب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، غیر کے ساتھ اس طور پر جوڑا گیا ہو. ہاں، اور نمبر 2 الذی لم یشبہ مبنی اللفظ. بلال نے تکرار نہیں کیا، لیکن بلال بول نہیں رہا. اس نے تکرار کیا، وہ بولتا ہے. مودی صاحب نے تکرار کیا ہوا ہے، یہ مجھ سے آگے بول رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ الذی لم یشبہ مبنی اللفظ، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. 2 یہ قید خصوصیات. اور اس کا حکم کیا ہے بھائی؟ عوامل کے بدلنے سے. ہاں، یہ اس کا حکم ہے. آگے بھائی اعراب. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جو حرف یا حرکت جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. یہ بدلنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ بدلنا ان معانی پر دلالت کرے جو مورب پر یہ کہ بات نہیں کرے آنے والے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کے بعد آپ کو میں نے کچھ اقسام بتائی تھی اعراب کی. اب آ جائیں عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل چاہے لفظی ہو یا معنوی ہو، عامل اس لفظ یا معنی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک معنی حاصل ہو جائے جو اعراب کا تقاضا کرنے والا ہے. عامل بولو نا. عامل اس لفظ یا معنی کو کہتے ہیں جس لفظ یا معنی کے ذریعے وہ معنی حاصل ہو جائے جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے. ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا اس تعریف کا. اب آپ سمجھیں اس کو یہ ہے کیسے. جاء زید، جا اس مثال کے اندر جاء زید میں جاء عامل ہے اور زید اس کا مفعول. جاء اور یہ عامل لفظی ہے یا معنوی؟ تلفظ ہو رہا ہے اس پہ یا نہیں ہو رہا؟ جاء پہ تلفظ آپ کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو معلوم ہوا یہ عامل لفظی ہے، کیونکہ عامل عام ہے. ہم نے شروع میں آپ کو عامل کی مثال، عامل کی تعریف کرتے وقت کہا تھا عامل عام ہے، چاہے لفظی ہو چاہے. اس لیے ما سے مراد بھی میں نے وہ لفظ یا معنی ہے. لفظ ہوگا تو عامل لفظی، معنی ہوگا تو عامل معنوی ہوگا. تو وہ لفظی عامل ہے جو اس معنی کا، جس سے وہ معنی حاصل ہو جائے جو معنی اعراب کا تقاضا کرنے والا ہے. اب اس جاء سے ایک معنی حاصل ہوا، اس جاء کے ذریعے ہمیں معنی حاصل ہوا، وہ فاعلیت کا معنی ہے. وہ کس کا معنی ہے؟ اس فاعلیت کے معنی نے آگے تقاضا کیا ہے رفع کا. اس فاعل ہونے نے آگے تقاضا کیا ہے کہ اب زید ان پر کیا آئے؟ اس جاء نے آتے ساتھ کہا کہ میں فعل ہوں اور میرے لیے ایک فاعل چاہیے. اس نے فاعلیت کا تقاضا کیا. جب اس کو فاعل مل گیا تو آگے اس فاعل نے پھر کس کا تقاضا؟ اس فاعلیت نے آگے پھر رفع کا تقاضا کیا، کیونکہ ابھی پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ فاعلیت رفع کی علامت، یا رفع فاعل کی علامت ہے. مولوی صاحب میں نے کیا کہا ہے؟ فاعلیت رفع کی علامت ہے. تو میں نے ٹھیک کہا ہے؟
ہاں نہیں، وہ تو پھر میں نے بعد میں اس کی تصدیق کی ہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا اور آپ نے بھی میری تصدیق کر دی. سوچ سمجھ کے میرے ساتھ بولیں. فاعلیت رفع کی علامت نہیں ہے، رفع فاعلیت کی علامت. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو بھائی ہمیں اس سے فاعلیت والا معنی حاصل ہوا. اس فاعلیت والے معنی نے تقاضا کیا اس بات کا کہ یہاں زید پر رفع آنا چاہیے. رأیت زیدن، رأیت عامل لفظی ہے. اس عامل نے ایک معنی کا تقاضا کیا، وہ معنی مفعولیت کا. وہ معنی کس کا ہے؟ اس مفعولیت نے آگے ایک اعراب کا تقاضا کیا ہے، وہ نصب. مررت بزید، مررت بزید میں زید کا عامل لفظی ہے، با حرف جر ہے. اس عامل نے تقاضا کیا ایک معنی کا، وہ مجروریت یا اضافت آپ کہہ لیں. اور آگے اس اضافت نے تقاضا کیا اس بات کا کہ زید مجرور ہونا چاہیے. ایک اعراب کا تقاضا کیا اس نے، وہ اعراب جر ہے. وہ اعراب کیا ہے؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل وہ لفظ یا معنی ہے جس کے ذریعے ایک اور معنی حاصل ہو جائے جو اعراب کا تقاضا کرنے والا. تو کیوں نہیں سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ فالمفرد المنصرف، یہاں سے مصنف آپ کو اسم متمکن کی 16 قسمیں سمجھا رہے ہیں. توقیر کہتا ہے نا، پچھلے سال بھی ہم نے جان چھڑائی اس سے پچھلے سال بھی بھاگتے رہے. آخر یہ کب تک ڈرامہ ہمارے ساتھ چلے گا؟ تو توقیر یہ مرتے دم تک 16 قسمیں تو کام آئیں گی، اس سے تو ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ تو آپ جیسے رات کو سوتے ہوئے باقی اپنے اوپر ساری صورتیں چاروں کول وغیرہ پڑھتے ہوں گے، تو اب 16 قسم بھی آپ یاد کر لیں اپنے اوپر پڑھنے کے لیے. تو مریض آیا نا پانی دم کرنے کے لیے، تو بیغم ہو کہ 16 قسمیں آپ اس کو دم کر کے دیں. 16 بیماریاں تو اس کی جو ہے نا وہ اسی وقت ختم ہوگی. عربی میں یاد کرتے ہو زیادہ، عربی میں یاد کر کے دم کر رہے ہوں. ہاں عربی میں تو ظاہری بات ہے، دم تو عربی میں ہی فائدہ دیتا ہے. اردو میں یا پنجابی میں تو جو بھی بندہ ہوگا سمجھ جائے گا. دم تو عربی میں فائدہ دے گا آپ کو، اور اس بندے کو بھی پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب بہت اعلیٰ ضرب کے مالک ہیں. پہلی قسم فالمفرد المنصرف. یاد رکھیں اب آپ کے باقی ساتھی نہیں آئے تو نقصان ان بیچاروں کا اپنا ہے، وہ آنا چاہیے تھا. قیمتی سبق ہے یہ. ہدایت الناب آپ میں سے کس کس نے اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی؟ یہ آپ کو میں نے اس لیے ضروری اور لازمی بتا دیا تھا کہ ہدایت الناب کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب آپ ایک ایک کان پکڑ کے اپنا جائیں اور ہدایت الناب اپنے ساتھ لے کے. یار تو پھر تو دونوں کان پکڑ کے جائیں، اور جہاں بھی رکوع کی حالت میں جیسے یاما موٹر سائیکل ہوتا ہے، ایک کان پکڑ کے آپ تشریف لے جائیں. توقیر کو تو ہم ادھر ہی کان پکڑواتے ہیں، آپ لے آئیں اسے. یہ در کی در بھی ہے. کون فوت ہو گئے؟ فل ہو گئے. بس کوئی بنایا نا آگے پیچھے جگہ اس کی، یا ادھر ہی کوئی بنا رہا جگہ کہیں. دو کتابوں کی جگہ ادھر بھی دیکھ لیں نا، ہو سکتا ہے کتابیں اور شروع ہوں تو پھر کدھر جگہ بنائیں گے. ہدایت الناب تو بہت لازمی ہے، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. کھولو بھائی ہدایت الناب کھولو. شاباش.
جا تو کیر ادھر سے دو ہے، جا تو نہ اور بھی لے کے آ جا ثانیہ والوں کی، جا تو نہ ادھر ان کی جگہ میں پڑی ہوگی نا جدھر ثانیہ والے بیٹھتے ہیں، ان کی جگہ سے لے آ جا۔ ہاں ہاں نہیں جا پوچھ لے کسی ایک سے پوچھ لے، جا تو نام کدھر پڑی ہے آہستہ سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہاں ادھر پڑی ہے تو ادھر سے لے آؤ، بعد میں بتا دیں کہ ثواب ملے گا، یہ تو کچھ بھی ایک ہی ملی ہے، چلو ذرا کوئی تم اس کے ساتھ دیکھو، چلو وہ رکھ لو، تم 1 بجے دے دو، کوئی ایک ہی دے دو۔ نکل آئی بھائی، یہاں لکھا ہے فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہی فصل بندی آپ کے پاس بھی ہے کوئی اور ہے؟ اچھا چلو، اسم کے اعراب کی اقسام میں یہ فصل ہم نے بنائی ہے، یہ 9 اصناف ہیں، اسم کے اعراب کی 9 قسمیں، کتنی؟ 9۔ یہ ذرا 9 یاد رکھنی ہے نا، کیونکہ آپ کے مغز بڑے کمزور اور ہلکے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، اس لیے ذرا 9 قسمیں یاد رکھنی ہے۔ آج تک آپ نے کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ انشاءاللہ آپ 9 میں بند کرتے ہیں، 9 سے قافیہ والا اور بھی شارٹ کرے گا، قافیہ والا اور بھی شارٹ کرے گا، وہ اس سے بھی زیادہ شارٹ ہے۔ الاول، وہ اگر توفیر میں قافیہ میں یاد کرنا ہے تو اگر اس کو تنگ کر کے لکھو تو اتنی 2 لائنیں بنے گی، اس طرح اگر لکھو نا، میں خود آپ کو پڑھاؤں گا، جو اس نے 16 قسمیں لکھی ہیں وہ تو پھر اگر اس طرح لکھے تو یہ 2 لائنیں یا 3 لائنیں زیادہ بن جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، 16 قسمیں پوری ہو جائیں۔ سمندر کو پوچھے تو بند کیے ہوا ہے، کافی سمجھ میں آئی؟ میں عام آدمی نہیں تھا، جیسے تو کسی نے نہیں کہا وہ چائے پلانے کے قابل تھا، اگر ابھی ہوتا تو چائے پلاتے ہیں، یہ ہے نہیں۔ الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، پہلی قسم رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا، اور جر کسرہ لفظی سے۔ یہ لفظی ساتھ لگا لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تقدیری نہیں چل رہے، اعراب سارے لفظی چل رہے ہیں، جن اعراب پہ تلفظ ہو رہا ہو، سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعراب کس چیز میں پایا جائے گا؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ مفرد کہا تو اس سے تثنیہ اور جمع، منصرف کہا تو غیر منصرف اس سے، کیونکہ ان کے اعراب اپنے ہیں۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہوا عند النحاة، یہاں سے مصنف آپ کو صحیح کی تعریف بتا رہے ہیں۔ ایک صحیح صرف کا ہوتا ہے، کس کا؟ صرف کا۔ کون سا صرف؟ ایکسل یا برائٹ صرف؟ ہاں ایک صحیح اس کا ہوتا ہے، وہ اس کا صحیح کون سا ہوتا ہے؟ نہ ہو، جس کے نحویوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، نحویوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح کون سا ہے؟ ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں بولو تو صحیح، آخر میں حرف، باقی فا عین لام میں ہمیں کوئی زید میں اب درمیان میں حرف علت ہے کہ نہیں، اب صرفی ہے تو وہ اس کو صحیح نہیں بولے گا، لیکن نحوی ہے تو وہ اس کو کیا بولے گا؟ صحیح، کیونکہ اس کے نزدیک اس نے بحث کرنی ہے اعراب سے، نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب کلمے کے آخری حرف پر آتا ہوتا ہے، لہذا ہم اسی کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو نحویوں کے نزدیک صحیح کون سا ہوا؟ ہاں، جس کے آخری کلمے کی جگہ پر حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک۔
اور بات سمجھ میں آئی ہے یا ابھی بھی نہیں آئی ہے؟ وہ عند النحات، وہ ضمیر کا مرجع صحیح صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہوتا ہے ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں نہ ہو، جیسے زید، زید مفرد بھی ہے، تثنیہ جمع بھی نہیں، منصرف بھی ہے، اس میں غیر منصرف کے اسباب موجود نہیں ہیں، اور صحیح بھی ہے کہ اس کے لام کلمے کی جگہ پر اس کے آخری جگہ جہاں اعراب آنا ہے وہاں پہ حرف علت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ پہلی قسم اس مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، وَيُخْتَصُّ، ہاں، اور یہ پہلا اعراب جو اعراب کی پہلی قسم ہے وہ کون سی ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر، یہ خاص ہے ایک تو مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، دوسرا مفرد منصرف کی قید یہاں مصنف نے اس لیے نہیں لگائی کہ پہلے میں اس کو ذکر کر چکا ہوں، اس لیے آپ کو خود نکالنی پڑے گی بالجاری مجر صحیح سے پہلے بالمفرد المنصرف الجاری مجر صحیح، اور یہ پہلی قسم والا اعراب مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ کہیں گے صحیح تو نحویوں کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں جس کی دم ٹھیک ہو، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہ جاری مجرا صحیح کون سا ہوتا ہے؟ وہ ما یکون فی آخرہ واو او یا ما قبلہما ساکن، نحویوں کے نزدیک جاری مجرا صحیح وہ ہوتا ہے، صحیح کے قائم مقام وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو۔ نحویوں کے نزدیک اور ان دونوں کا ما قبلہما ساکن، ان دونوں کا ما قبل کیا ہو؟ جیسے دلبن ظبیٌ، اب دلبن، جب دلبن آیا تو قید نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نحویوں کے نزدیک تو صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت، یہ تو ادھر حرف علت آئی ہوئی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کے قائم مقام۔ اب دیکھیں حرف علت پہ حرکت پڑھنا ثقیل ہوتی ہے، حرف علت پہ پڑھنا ثقیل ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں کوئی ایسا کلمہ جس کے آخر میں حرف علت ما قبل حرف ساکن ہو تو پھر بھی حرف علت پہ حرکت پڑھنا اتنا ثقیل نہیں ہوتا جتنا کہ ما قبل حرف کے متحرک ہونے کی وجہ سے ثقل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ظبیٌ ہے نا، ظبیٌ ہوتا، اگر کیا ہوتا؟ ظبیٌ، ما قبل حرف ساکن نہ ہوتا، متحرک ہی ہوتا تو وہ بہت زیادہ ثقیل تھا، لیکن ما قبل حرف ساکن ہو تو ثقل تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ثقل بالکل نہ ہوتا تو صحیح میں یہ داخل ہوتا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ثقل بالکل نہیں، لیکن اتنا بھی ثقیل نہیں کہ اس کو پڑھا نہ جا سکے، بلکہ وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ثقل برداشت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو صحیح تو نہیں کہتے لیکن صحیح کے قائم مقام ضرور اس کو کہتے ہیں۔ جاری مجرا صحیح اس کو ضرور، جاری مجرا صحیح کون سا ہوتا ہے؟ نحویوں کے نزدیک کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، ان دونوں کا ما قبل ساکن، اس کو جاری مجرا صحیح ہے۔ یہ اعراب خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ یہ پہلا اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں، آپ نے نحویر تو ماشاءاللہ میں اچھا گمان کرتا ہوں آج صبح دہرائی ہوگی، جمع مکسر دہرائی ہوگی نا، اچھا گمان کرنا چاہیے، مسلمان آدمی پہ گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ مسلمان ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہوں گے، داڑھی بھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہے،
क्योंकि अभी ज़रूर पे हैं, तो गुमान अच्छा रखना चाहिए। आपने नामीद तो रही होगी सुबह, मैं तो अच्छा ही गुमान करूँगा आप पे। उसमें लिखा हुआ है कि जमा मुकस्सर उसको कहते हैं जिसके वाहिद का वज़न सालिम न रहे, जैसे रिजाल। तो यही लिखा है या मैं भूल रहा हूँ? यही लिखा है या मैं भूल रहा हूँ? हाँ, इसलिए आप मेरे गुमान को कभी सच्चा भी कर देना। अच्छा, समझ में आई है कि नहीं आई? ये ना हो मेरा गुमान ख़राब ना हो जाए। और फिर जमा मुकस्सर मुनसरफ, जमा मुकस्सर किसको कहते हैं? जिसके वाहिद का वज़न सालिम, हाँ, रजुलन जाके टूट के आगे बनता है रिजालन। मुनसरिफ एक जमा मुकस्सर वो भी होता है ना जो गैर मुनसरिफ हो, वो नहीं बल्कि मुनसरिफ, जैसे रिजालन। तू कह, अब ये मिसालें आगे बहरहाल दी हुई है इसने, जानी ज़ैदुन व दलवन व ज़बियुन व रिजालन, इसने तीनों को इकट्ठा मिला के मिसाल दे दी। समझ में आ गई? राइतु ज़ैदन व दलवन व ज़बियन व मररतु बिज़ैदिन व दलविन व ज़बियन। ये एराब की एक किस्म है जो तीन चीज़ों के साथ खास है, एक मुफरद मुनसरिफ सही के साथ, एक मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही के साथ, और एक जमा मुकस्सर। भूलेगी तो नहीं ये बात? दूसरी किस्म, किस्म के एराब की 9 किस्में बयान आपने करनी होंगी, उनमें एक किस्म हम कर चुके हैं। वो किस्म आपने क्या की है? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फतह लफ्ज़ी और जार कसरा लफ्ज़ी के साथ। दूसरी किस्म एराब की ये है कि रफ़ा तो ज़म्मा के साथ हो लेकिन नसब और जर के साथ हो। युख्तस्सु बिजमइल मुअन्नस सालिम, ये किसके साथ खास है? जमा मुअन्नस सालिम के साथ, सालिम के साथ खास है। और जमा मुअन्नस सालिम हुन्न मुस्लिमातुन रायतु मुस्लिमातिन मररतु। एराब की पहली किस्म क्या थी? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फतह लफ्ज़ी के साथ, जर कसरा लफ्ज़ी के साथ। और एराब की दूसरी किस्म क्या हो गई? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर कसरा लफ्ज़ी के साथ। मौलवी साहब, एराब की कितनी किस्में हो गई? पहली किस्म रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फतह लफ्ज़ी के साथ, कसरा लफ्ज़ी के साथ। और समझ में आ गई और नहीं समझ में आई आपको बात? और दूसरी किस्म आगे आ जाओ। तीसरी किस्म एराब, रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर, वहाँ तो कसरा लफ्ज़ी के साथ था। और तीसरी किस्म क्या है? ये फ़र्क याद रखना। एराब की तीसरी किस्म रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर लफ्ज़ी के साथ, ये किस्में वो युख्तस्सु बिग़ैरिल मुनसरिफ़ का उमर, ये गैर मुनसरिफ के साथ खास है। जैसे उमर आगे गैर मुनसरिफ के उसमें लंबी थोड़ी बात है, वो आगे आ रही है इंशाअल्लाह। जब हम ये इसमें पढ़ लें तो फिर आ रही है। और सब आ रही है आगे, परेशान ना हो। गैर मुनसरिफ के बारे में तफसील आपको बताएंगे, उसके बगैर नहीं चलेंगे। और सिर्फ गैर मुनसरिफ की तफसील नहीं बताएंगे, उसके जो 9 असबाब हैं, हर सबब की तफसील बताएंगे। आदल किसे कहते हैं, वस्फ किसे कहते हैं, तानीस किसे कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई है? फिलहाल तो शायद होता है, इसको तानी समझाने की ज़रूरत खुद समझ जाए। बाकी आप गैर शादी शुदा है तो आपको भी समझाना पड़ेगा तानीस। आप तो अलामात देख के पहचानेंगे। क्यों भाई? तजर्बा होता है ना। तो पहली किस्म एराब की क्या है भाई? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, दूसरी किस्म रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब कसरा लफ्ज़ी के साथ। ये कंप्यूटर को भी साथ लेके चलो नहीं, ये बेचारा पीछे रह जाता है। रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर कसरा लफ्ज़ी के साथ, दूसरी किस्म कसरा लफ्ज़ी के साथ। और तीसरी किस्म रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब और जर फतह लफ्ज़ी के साथ। तो ये दूसरी और तीसरी किस्म में फ़र्क पता लगाएं क्या है? क्या है?
ہاں بس وہاں نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہے، یہاں نصب اور جر فتح کے ساتھ ہے۔ اور 3 قسمیں اعراب کی ہو گئی، چوتھی قسم پہ آ جاؤ۔ چوتھی قسم رفع واؤ کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ چوتھی قسم نصب رفع واؤ کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ۔ اب پھر پہلی قسم پہ آ جاؤ مودی صاحب، میں اعراب یہ آپ کو یاد کروانے ہیں، آپ کو یاد کروائے بغیر چھوڑنا نہیں ہے۔ رفع زمان الفی کے ساتھ، نصب کے ساتھ، جر کسر الفی کے ساتھ 2، رفع زمان الفی کے ساتھ۔ دوسری قسم رفع زمان الفی کے ساتھ، نصب اور جر کسر الفی۔ تیسری قسم چوتھی قسم رفع واؤ کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، کسر الفی کے ساتھ۔ یہ ہوتا کس میں کہتے ہیں؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم۔ اور تبلیغی 6 نمبر یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسماء ستہ مکبرہ، ہاں سمجھ میں آئیے؟ وہ اسماء ستہ مکبرہ، مکبرہ کہا تو مصغرہ نکل گیا، جن اسماء کی تصغیر ہوتی ہے ابی، ابن، ابی، اس کی تصغیر ابی ہوتی ہے۔ اسی طرح بیٹا ابن ہے، اس کی تصغیر بنی ہے۔ کیا ہے؟ بنی۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ بنیون کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو ہے شاباش، اس کا اعراب کون سا ہوگا؟ کیونکہ یہاں یا ما قبل ساکن آ گیا۔ ہاں، پہلے یا ساکن ہے، دوسری یا پہ حرکت آئی ہے۔ بلال کو بھی سمجھ نہیں آئی، اس کو بھی سمجھا دینا بھائی سبق کے بعد۔ اچھا تکرار کرو گے تو پھر سمجھانا ہے کسی۔ موحدہ، اچھا ان کی جمع آ جائے تو پھر بھی یہ اعراب نہیں ہوگا۔ واحدوں مضافۃ الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اگر یہی اسم مضاف ہو جائے تو اس کا اعراب بھی یہ نہیں ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو اسماء ستہ مکبرہ جیسے جا اخو کا، ابو کا، حنو کا، حمو کے، فو کا، زو مال ہے۔ بھائی اخو کا تو بھائی کو کہتے ہیں، ابو کا والد کو کہتے ہیں، حنو شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور حمو کے مولوی صاحب، آپ اپنے خاندان میں سے کسی عورت کو رخصت کرتے ہیں، آپ کسی عورت کی شادی کرتے ہیں کہیں پہ اپنے خاندان میں سے، تھوڑی سی دیر کے لیے میں قطع نظر اس کے آپ کو حمو کے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی آپ شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ جو لڑکے کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، ماموں، چاچو، اس کا والد وغیرہ، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ بلال سے وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے سارے؟ تو بلال کہتے ہیں حمو کے، حمو کے۔ عورت کے مرد کی طرف سے جو رشتہ دار شوہر کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں ان کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ عربی اتنی فصیح زبان ہے، ان سب کو حمل میں کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اس لیے باقی سب میں کاف کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ ادھر کاف کے نیچے آپ کی کتابوں میں مصنف نے لگائی ہے، بھول گیا ہے۔ ہاں، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ گڑبڑ کریں گے، سب کاف کو زبر دیں گے، اور کاف کو اگر زبر دو تو پھر کس کے رشتہ دار بنتے ہیں؟ پھر وہ مرد کے جو عورت کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اور وہ مراد ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آئیے؟ تو گیر یہ نہیں، گیر کہہ رہا ہے جی بس ہم اسی انتظار میں لگے ہیں، پتہ نہیں کب رشتہ دار بنے۔
چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. صحبت تو آپ کی تو شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہو گئی کثرت سے. 3 ہیں آپ کی جماعت میں ماشاءاللہ. ان قریب ایک کو تو آپ نے بیچ میں بٹھا ہوا ہے, اس کی صحبت تو لازمی دائیں بائیں اثر کرے گی. وہ رنگ شنگ اس کا پڑے گا اچھا فی الحال. تو باقیوں کو بھی باقی ماشاءاللہ جب مولانا اسماعیل صاحب دامت کی انہوں بھی بیٹھتے ہیں مگر وہ جو کسب فقیر تو صحیح جو ہے وہ رگڑا ہوا ہے, اس کا تو اب نمبر ہے ہی ہے, بچ ہی نہیں سکتا. ایک طرف دو ہے ایک طرف ایک ہے. وہ بھائی اب جان بچا. اچھا یہ خود کہہ رہا ہے وہ. کہاں تک بات پہنچی ہے؟ نہیں میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہاں تک بات پہنچی ہے آپ کی. آپ تیار ہیں باقی اب آگے وہ تیار ہے یا نہیں ہے. چلو بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. آگے بھائی الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر الیاء المفرد ما قبل. 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو, نصب اور جر یا ما قبل کے ساتھ. پھر اعراب. پہلی قسم رفع ضمہ لفظی کے ساتھ, نصب یا کسرہ. دوسری قسم رفع ضمہ لفظی کے ساتھ, نصب اور جر کسرہ. تیسری قسم فتح لفظی. چوتھی قسم رفع واو کے ساتھ, نصب کے ساتھ, الف کے ساتھ جر جا کے. 5ویں قسم رفع الف کے ساتھ, نصب اور جر یا ما قبل مفتوح. بات سمجھ میں آ گئی. یہ تسنیہ کے ساتھ خاص ہے. اور قلع بھی وہ قلع جو کس کی طرف مضاف ہو, اس میں ضمیر کی طرف. کس کی طرف؟ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر قلع کا اعراب یہ نہیں ہوگا, اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو. اسنان اور اسنتان تو کہے گا جان رجلان کلاہما. بھائی یہ تو مثالیں آپ نے ابھی پڑھ لی ہیں نا امید کے اندر. آگے 6ٹھی قسم رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ, نصب اور جر یا ما قبل. پھر شروع سے آ جاؤ. رفع ضمہ لفظی کے ساتھ, دوسری قسم تیسری قسم رفع واو کے ساتھ, نصب الف کے ساتھ, چھٹی قسم رفع واو کے ساتھ یاد ہو گیا آپ کو. یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص یہ والا اعراب. جیسے مسلمون اور الو, یہ واو نہیں پڑھنی بیچ میں. ایسا الو بھی نہیں پڑھنا بالکل. الو سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئی. اور 20 مع اخواتها 90 تک 90 تک یہ ساری یہ مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی. وعلم ان نون تسمیہ کو بیچ میں مسئلہ حل کرتے جائیں یا چھوڑتے جائیں. کہتے ہیں تو جان لے کہ تسمیہ کا نون ہمیشہ مقصور ہوتا ہے. کس کا؟ اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مکسر نہیں. جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ ناویر صاحب نے تو پڑھی ہوگی نا. اچھا گمان کرنا چاہیے. ہاں پڑھی ہے یہ نہیں, میں گمان اچھا کرتا ہوں آپ نے. ناویر آپ نے پڑھی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ نے. اچھا چلو ہم گمان اچھا کرنا چاہیے. قاعدہ رات کو بھی ہوتا ہے, کتنی سفر پڑے تھے رات کو؟ 16 اقسام سے لے کر آخر تک. اچھا وہ آپ پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کرتے رہے نا. کچھ تو آپ کو پتا ہو یہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں. بلال سے نہیں پوچھتا نہ توفیق سے پوچھتا. وکلاہما یسقطان عند الاضافہ. یاد رکھنا یہ جو نون تسنیہ کا ہے یا نون جمع سالم کا ہے, یہ اضافت کے وقت یسقطان ہے, گر جاتے ہیں دونوں. یہ دونوں اضافت کے وقت کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. تو کہے گا جانی غلاما زیدن, اصل میں غلامان زیدن تھا, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا.
اور مسلمو مصرہ، اصل میں مسلمون مصرہ تھا، اضافت کی وجہ سے جمع سالم کا نون اور تسنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے یہ مصنف نے آپ کو ضابطہ اور قاعدہ بتا دیا۔ باقی آپ کا کام ہے یاد رکھنا۔ 7ویں قسم پہ آ جائے، رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ، جر یہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ۔ اب اس میں مقصور بھی سمجھنا پڑے گا۔ اس میں مقصور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور نمبر 1 اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2 وہ مضاف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ، کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب وہ آگے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے بولا آگے 8ویں قسم یہ کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، جر تقدیر کسر کے ساتھ اور نصب فتحہ، یہ اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ما فی آخر یا ما قبل مکسور، جس کے آخر میں ایسی یا ہو جس یا کا ما قبل پتہ نہیں سمجھ میں آئیے کہ التاسع نامی قسم، نامی قسم کیا ہے؟ یکون الرفع بتقدیر الباب والنصب والجر بالیاء لفظ۔ نامی قسم یہ ہے کہ رفع تقدیر واو کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا لفظ کے ساتھ، رفع تقدیر واو کے ساتھ، نصب اور جر یا لفظ۔ بولے صاحب کتنی قسمیں ہو گئی؟ چلے ذرا 9 کو پھیلا دیں۔ رفع کوئی ہوا تو غسل کر لیں، کوئی ہوا تو یاد گزر رہا ہوا صحیح دعائیں دے گا۔ بھائی پڑھو کسرہ کے ساتھ جر یہ تو ہو گئی 9 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ حالانکہ آپ نے تو 16 قسمیں پڑھی۔ جی ہماری ابتدا کے لیے یہاں آپ کی انتہا ہے، اس لیے 9 کر دیں۔ آگے کافی میں اور انتہا آئے گی، ادھر 5 کر دیں گے، پھر ہو سکتا ہے اس سے آگے اور انتہا ہے، 2 پہ چلے جائیں، 1 پہ ہو سکتا ہے کام کر کے۔ یہ تلخاڑے والا کام تو نہیں ہے کہ جتنا آگے جاؤ باقی قسمیں وہی ہیں، گن لیں آپ۔ قسمیں ہر ایک کی ضمن میں وہ ساری آ گئیں، یہ صرف جن قسموں کا اعراب ایک تھا وہ آپ کو بتائیے یہاں۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اب آپ ذرا کافیہ کھول کے دیکھیں۔ فالمفرد المنصرف ہو، وہ اس میں مفرد جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد کے تثنیہ اور جمع سے، اور منصرف کے آگے یہ میں نے سمجھا دیا۔ اور آگے
जम मुकस्सर मुनसरिफ, जम मुकस्सर जिसमें वाहिद का वजन सालिम न रहे, मुनसरिफ के गैर मुनसरिफ हो निकाल दिया। और बोलो तो सही नहीं यार। याद रखें कि एराब में असल ये है कि एराब बिल हरकत, ये यहाँ इन दोनों किस्मों को सबसे पहले क्यों जिक्र किया? इन दोनों किस्मों को मुसन्निफ ने अब ये किस्में दो हैं, लेकिन ये मुसन्निफ यहाँ पे बड़ा कमाल कर गए। अब इसने सिर्फ मुफरद मुनसरिफ का है, मुफरद सही है, ये सही उसने इसलिए नहीं लिखा कि आपने हिदायत ना भी पढ़ ली थी, नहमीर भी पढ़ ली थी और काफिया भी आप पढ़ रहे हैं। उसको पता था, तालिब इल्मों को पता होगा कि मुफरद मुनसरिफ एक सही होता है और एक जारी मजरा है। उस बेचारे ने सही की जहमत नहीं की, किसी वजह से नहीं की कि आगे फिर जारी मजरा सही की जहमत भी थी। समंदर को कूजे में वो सही आप खुद निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उस सही के साथ आप जारी मजरा सही भी खुद निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। काफिया वाले का अंदाज समझ में आया है, चाय पिलाने के काबिल है कि नहीं है, समझ में आई है कि नहीं आई है? और आगे मजीद देखो, एक एराब में दो चीज़ें असल होती हैं। एक ये कि एराब बिल हरकत, एराब बिल भाई एराब बिल हरफ भी तो होता है, हरफ के साथ भी एराब होता है ना, अलिफ वाव या के। तो एराब में असल ये है कि एराब बिल हरकत, नंबर 1। नंबर 2, अगर हरकत हो तो तीनों हालतों में तीनों हरकतें उस पर आती हैं, तीनों हालतों में तीनों हरकतें। अब आपने बाज़ हालतें देखी हैं उनमें तीनों हरकतें नहीं आती। जैसे आप जम मुअन्नस सालिम को ले लें, गैर मुनसरिफ को ले लें, इसमें तीनों हालतों में तीनों एराब बिल हरकत तो है, एराब बिल हरकत तो है, लेकिन तीनों हालतों में तीनों हरकतें आए नहीं। इसलिए मुसन्निफ ने सबसे पहले वो एराब बयान किया जो एराब बिल हरकत, और हरकत में भी फिर जिसमें तीनों हालतों में एराब आता है। तो बात समझ में आ गई? आगे क्या लिखा है आपकी किताब में? बिज़्ज़म्मत रफ़अन वल फ़त्हत नस्बन वल कसरत फल एराब फ़ीहिमा बिज़्ज़म्मत रफ़अन। इन दोनों किस्मों में एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ होगा और हालत नस्बी में फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होगा। तर्जमा भी साथ साथ देखते जाएंगे। और हालत नस्बी में और हालत जरी में कसरा लफ्ज़ी के साथ। ये तरकीब भी इसकी आप समझ आ गई आपको कि नहीं? अज़्ज़म्मा ज़ुल हाल है, रफ़अन उससे हाल है, ये मजरूर होके फिर ये साबितुन शिब फ़इल के मुताल्लिक़ होकर अल एराब फ़ीहिमा मुब्तदा माज़ूफ़ है, उसकी खबर बनेगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे भाई जमुल मुअन्नस सालिम है, जमुल मुअन्नस सालिम है। जमुल मुअन्नस सालिम वो तो आपको पता है किसको कहते हैं, जिसके आखिर में अलिफ ता। जमुल मुअन्नस सालिम के जमुल मुअन्नस मुकस्सर से एहतिराज कर दिया, जमुल मुअन्नस सालिम के एहतिराज कर लिया। इसका इराब क्या है? हालत रफ़ी में ज़म्मा के साथ, हालत नस्बी और जरी में कसरा के साथ। वो भी शार्ट कर गया, कहते अब पता लग गया, वो भी शार्ट, रफ़अन भी शार्ट, नस्ब जरन नहीं किया। ये आप जितना आगे जाएंगे ना आप क्या होता जाएगा? हाँ, ये याद करो। अच्छा 16 किस्म अरबी में फिलहाल सही कहता है। रात को बोलते ना चक्कर लगाए चारपाई के बंदे के। चारपाई के जैसा की चक्कर
میں نے کہا رات کو وہ چرپائی کی گرد چکر لگاتا رہے 16 قسط میں اس میں سرایت اتنی کر دیں تو آرام بھی نہ آئے چرپائی کا طواف شروع کر دیں. اچھا بھائی جمع مؤنث سالم. ہاں اس کا حالت رفعی میں اعراب ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. کسرہ لفظی کے ساتھ. کس کے ساتھ ہیں؟ کسرہ لفظی. یہاں نصب جر کتابیں ہیں. یہاں نصب کس کتابیں بھائی؟ جر کتاب. بولو تو صحیح. یہاں پر سب جر کتاب. اس سے اگلی قسم میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں جر نصب کتابیں ہوگی. یہاں کس کتابیں؟ نصب جر کتابیں اور یہ قسم ہے جر نصب جر نصب. آگے بھائی غیر منصرف. یا بھی آپ دیکھیں بالضمۃ والفتحۃ پہ کام چلایا مثلا حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ نصبی اور جری میں فتحہ لفظی کے ساتھ. یہ پیچھے ادراس کابرین ہمارے دکھلا چکے ہیں.